اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو معرفت کی دولت سے نوازا تھا ان میں اس میدان کے امام ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات میں ایک کمال کا جملہ لکھا ہے، اور یہ بات مثنوی میں معروم نے متعدد مرتبہ دہرائی ہے، اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ الحق محسوس، جو حق ہے، جو اللہ کی ذات ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے، وہ حقیقت ہے۔ والخلق معقول، اور باقی اس کے علاوہ تمام کائنات محض وہم اور گمان ہے۔ اگرچہ ان کا ایک ایک فکرہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا کمال کا ہوتا ہے، لیکن یہ جو کمال کی بات لکھی ہے یہ وحدت الوجود کی اصل ہے، اور وجود کی وحدت کو اور پھر شہود کے مسلک کو یہ ان سب حضرات کا شعار رہا ہے، اور وجود پہ بحث ہوئی ہے کہ وجود کیا چیز۔ اگرچہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے وجود کی وحدت اور شہود کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے ایک خط بھی لکھا ہے، لیکن وجود کے بہت بڑے داعی اور اس کی وحدت کے قائل وہ بہت بلند پایا گفتگو ہے، اور یہ ڈنکا انہوں نے پیٹا، اور اس کے بعد جتنے بھی یہ چشتی نظامی اور چشتی صابری اور قادریہ سلسلے کے مشائخ آئے، انہوں نے ہر دور میں وجود کی وحدت پر اصرار کیا، اور جس آدمی نے اس مسلک کی صحیح ترجمانی کی وہ حضرت فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ چشتیہ نظامیہ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا، اور ادھر سے سیال شریف تک، اور پھر سیال سے جس ہستی نے اس وحدت کے نظریے کو لیا اور باقاعدہ اس کا درس دیا، وہ اتنی عظیم ہستی تھی کہ بچوں کو الف با تا سا یہ قاعدہ پڑھاتے تھے، اور بخاری شریف بھی پڑھاتے تھے، اور وہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گولڑا میں تھے، اور بہت دور دور سے علماء ان سے پڑھنے آتے تھے، اور انہوں نے وجود کی وحدت پر بہت اصرار کیا، اور یہ ان کے سلسلے کا روحانی تقاضا بھی تھا۔
تو ابن عربی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ الحق محسوس، حق، سچائی، اللہ، اس کی ذات، یہ سب چیزیں قابل اعتناء ہیں۔ والخلق معقول، اور اللہ کے علاوہ کائنات کی ہر چیز، یہ زمان و مکان، یہ انسان اور اس کے متعلقات، سب کے سب خیال اور وہم سمجھو کہ ان کی حقیقت کچھ نہیں ہے، اللہ کی ذات ہے اور بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس لیے اللہ ہمیں بار بار یہ کہتا ہے کہ دیکھو ان چیزوں کی تعظیم کرنا جو چیزیں میری یاد دلاتی ہیں۔ گزشتہ جمعہ کو ہم لغت کی بحث آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے کہ شعیرہ اور شعیر یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ کہ اللہ کے شاعر کا احترام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں 2 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو آدمی اللہ کی یاد دلانے والی چیزوں کا عزت اور احترام برقرار رکھتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ اس کے دل کا تقوی ہے، یہ اس کے دل کی نیکی ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التقویٰ ہاہنا، لوگوں تقویٰ جس چیز کا نام ہے وہ اس دل میں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اشارہ کر کے لوگوں کو سمجھایا کہ لوگوں تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور ہمیشہ اس اصول پہ عمل کرنا چاہیے کہ کچھ چیزیں دین کا مظاہر ہوتی ہیں، ان کی ظاہری شکل و صورت دیکھ کے دین ٹپکتا ہے، اور کچھ چیزیں دین کے حقائق ہوتے ہیں۔ دانا اور عارف باللہ اور معرفت خداوندی جن کو حاصل ہوتی ہے وہ ہمیشہ حقائق پر غور اور عمل کرتے ہیں اور ان چیزوں کے ظاہر پر نہیں جاتے۔